بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے مسند احمد، مسند ابو داود الطیالسی، مسند الحمیدی اور مسند ابو یعلا الموصلی سے روایات کو تلاش کرنے کے متعلق مفصل اجرا سمجھ لیا تھا۔ آج کے اس سبق میں امام عبد ابن حمید کی جو مسند ہے جس کا نام المنتخب، میں نے بتایا تھا پورا مفصل تعارف، تو المنتخب من مسند عبد ابن حمید سے روایات کو کیسے تلاش کریں گے، اس سلسلے کا مفصل اجرا انشاءاللہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں دو اجرا اہم اور قابل ذکر ہے۔ نمبر 1 پر المکتبۃ الشاملہ سے اجرا، چنانچہ المکتبۃ الشاملہ سے المنتخب من مسند عبد ابن حمید کی روایات کو تلاش کیسے کریں گے، اس سلسلے میں وضاحت سے پہلے یہ بات سمجھ لے کہ یہ جو کتاب ہے مسند عبد ابن حمید، یہ دو حضرات علماء اور محققین کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے۔ دو علماء نے اور دو حضرات محدثین نے اس کی تحقیق کی ہے۔ نمبر 1 پر جو حضرات محقق ہے اس میں دو شخصوں کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پر صبیحی البدری السامرائی، جن کا نسخہ یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو، صبیحی البدری السامرائی، اور ان کے ساتھ دوسرے محقق ہے محمود محمد خلیل السعیدی۔ ان دونوں حضرات نے مل کر مسند عبد ابن حمید کی تحقیق کی ہے، جو کتاب ایک جلد میں طبع ہو کر منظر عام پر آئی ہے۔ ایک جلد میں یہ کتاب ہے۔ اور دوسری محقق جو ہے وہ ہے ابو عبداللہ مصطفیٰ العدوی، جن کی تحقیق اور جن کی کتاب کا نام یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، ابو عبداللہ مصطفیٰ العدوی، جن کی تحقیق سے کتاب شائع ہوئی ہے مسند عبد ابن حمید، یہ 2 جلدوں میں طبع ہو کر منظر عام پر آئی ہے۔ تو دونوں سے ہم روایات کو کیسے تلاش کریں گے، المکتبۃ الشاملہ سے اس کا اجرا انشاءاللہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے ہم جو صبیحی السامرائی کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے کتاب، اس سے ہم اجرا کو سمجھیں گے۔ چنانچہ ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے پوری فہرست نیچے آپ کو نظر آئے گی۔ اس فہرست کو مد نظر رکھتے ہوئے روایات کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں مثلاً کسی کو ازواج مطہرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک بیویاں تھیں، ان کی روایات مطلوب ہے، تو آپ کو یہاں پر ان کی روایات نظر آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ، سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ، حضرت میمونہ، حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، یہ صحابیہ اور ازواج مطہرات کی یہ روایات ہے۔ اب اس میں مثلاً حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کی روایات مطلوب ہے، تو اس پر کلک کریں گے تو ان کی روایات سامنے نظر آئے گی، حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت، یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی
ثنتي عشرة ركعة تطوعا بني له بيت في الجنة، یہ جو مشکاة شریف میں آپ نے روایت پڑھی ہے، اربعا قبل الظہر رکعتین بعد الظہر ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر قبل صلاة الصبح۔ ہم اس کا نمبر محفوظ کر لیں، چونکہ جلد تو ایک ہی ہے، صفحہ نمبر ہم اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اسی کی جو کتاب ہے اس میں جا کر ہم دیکھتے ہیں کیا یہ روایت اس جگہ پر مطلوبہ صفحے پر ہمیں مل رہی ہے۔ رقم الحدیث ہے 1552۔ رقم الحدیث یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے یہ، تو یہ المکتبۃ الشاملہ سے اجرا۔ چلیے ہم کتاب کی مراجعات کر کے دیکھ لیں۔ مسانید ہیں یہ اخیر میں مسند عبد ابن حمید محقق السامرائی، صفحہ نمبر 448۔ دیکھیے یہاں پر سامنے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی روایات اور ان کی مسانید شروع ہو رہی ہے۔ اس میں پہلی روایت جو ہم نے پڑھی تھی، یہاں پر مطلوب روایت وہی ہے۔ ام حبیبۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی 12 رکعۃ تطوعا بنی له بیت فی الجنۃ۔ اب وہ جو 12 رکعت ان کا ذکر ہے، اربعا قبل الظہر ورکعتین بعد الظہر ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاۃ الصبح، یہ پوری روایت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے المنتخب من مسند عبد ابن حمید، یہ 2 حضرات محققین کی تحقیق سے یہ شائع ہوئی ہے۔ نمبر 1 پر جو ہے اس میں 2 حضرات ہیں، السید صبیحی البدری السامرائی اور دوسرے محمود محمد خلیل السعیدی۔ اور اس کتاب کا نام جیسے کہ میں نے تعارف میں بتایا تھا، المنتخب من مسند عبد ابن حمید للامام الحافظ ابی محمد عبد ابن حمید۔ تو محقق السامرائی کی تحقیق سے جو کتاب شائع ہوئی ہے، اس سے روایات کو کیسے تلاش کریں گے، یہ اس کی وضاحت ہو گئی۔ نمبر 2 پر جو محقق ہے وہ ابو عبداللہ مصطفیٰ العدوی ہے۔ ان کی کتاب اور ان کے تحقیق سے شائع ہونے والی کتاب سے روایت کو کیسے تلاش کریں گے، اس سلسلے کا اجرا بھی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اس پر کلک کرتا ہوں، مصطفیٰ العدوی۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے وضاحت میں عدد الاجزاء 2، یعنی یہ 2 جلدوں میں ہے، جبکہ اوپر والی جو کتاب تھی وہ ایک ہی جلد میں تھی۔ یہ پوری فہرست ہے۔ اس میں مثلا کسی کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایات مطلوب ہے، تو اس میں برابر غور سے اگر دیکھیں گے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہمیں ملے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر الجلد الثانی میں احادیث ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، یہ ترتیب سے صحابہ کی فہرست موجود ہے۔ اور یہ فہرست اسی کے مطابق ہے جس ترتیب سے مصنف نے مسند عبد ابن حمید میں روایات کو مرتب کیا ہے۔ تو چلیے ہم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کو دیکھیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہی روایت، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5، احادیث ابن عمر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں احادیث ابن عمر، اخبرنا یزید بن ہارون اخبرنا سفیان بن حسین عن الزہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشترى عبدا له مال فماله للبائع الا ان يشترط المشتري ومن اشترى نخلا مؤبرا فثمرها للبائع الا ان يشتري المشتري۔ یہ کتاب البیوع سے متعلق ایک روایت ہے جس کو ہم نے پڑھا ہوگا کتب ستہ میں اس روایت کو۔ تو یہ روایت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے۔ چلیے ہم اس کو کتاب کی مراجعات کر کے دیکھ لیں۔
اور محقق جو ہے مسند عبد ابن حمید کے وہ ابو عبداللہ مصطفیٰ العدوی ہے. یہ مسند عبد ابن حمید، یہ دوسری جلد ہے. یہ دیکھیے آپ، المنتخب من مسند عبد ابن حمید، تحقیق و تعلیق ابو عبداللہ مصطفیٰ العدوی، الجلد الثانی. چلیے ہم صفحہ نمبر 5 پر دیکھ لیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایات. دیکھیے یہاں پر شروع ہو رہی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت. وہ پہلی روایت جو وہاں تھی وہی تھی یہاں پر. اخبرنا یزید بن ہارون اخبرنا سفیان بن حسین عن الزہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشترى عبدا له مال فماله للبائع. پوری روایت ہے. اس کے بعد نیچے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. اگر ہمیں اس حدیث کے متعلق تحقیق چاہیے تو محقق نے نیچے حاشیے میں پوری تحقیق ذکر کر دی ہے. لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے اور ضعف کی وجہ بھی لکھی ہے. بہرکیف یہ تو المکتبۃ الشاملہ سے روایات کو تلاش کرنے کے سلسلے میں اجرا تھا. دوسرا جو اجرا ہے جو ہمیں سمجھنا ہے اور وہ بھی قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ نفس کتاب سے روایات کو کیسے تلاش کریں گے، اس سلسلے کا اجرا. چنانچہ چونکہ یہ کتاب جیسے کہ ہم نے سمجھا کہ 2 حضرات محققین کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے. نمبر 1 صبیحی البدری السامرائی اور دوسرے مصطفیٰ العدوی. تو دونوں کتابوں سے اجرا کے متعلق انشاءاللہ تفصیل ہم سمجھیں گے. سب سے پہلے جو محقق ہے السامرائی، ان کی یہ کتاب ہے 1 جلد میں. آپ حضرات بھی اگر چاہے تو اس کو محفوظ کر لیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں سے روایات کو کیسے تلاش کریں گے، تو چلیے سب سے پہلے اس میں سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد محقق مصطفیٰ العدوی کی جو 2 جلدوں میں کتاب ہے اس سے سمجھیں گے. یہ جو آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے 1 جلد میں ہے، اور جلد نمبر 1 اسی کے آخر میں 3 طرح کی فہرست موجود ہے. آخر میں 3 طرح کی فہرست موجود ہے. صفحہ نمبر 471 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے 3 طرح کی فہرست ہے. سب سے پہلی فہرست ہے وہ آیات قرآنیہ کی فہرست ہے. دوسری فہرست ہے وہ احادیث نبویہ کی فہرست، اور تیسری فہرست ہے موضوعات کی فہرست. تو اس میں جو قابل استفادہ فہرست ہے وہ 2 ہے. نمبر 1 پر احادیث نبویہ کی فہرست اور نمبر 2 موضوعات کی فہرست. تو ان دونوں کے متعلق ہم ترتیب سے سمجھتے ہیں. اس میں احادیث کی جو فہرست ہے وہ فہرست صفحہ نمبر 483 پر ہے. دیکھیے احادیث نبویہ کی آپ کو فہرست نظر آ رہی ہے. یہ احادیث نبویہ کی فہرست جو ہے وہ حروف ہجائیہ کی ترتیب پر ہے، اور اس میں یہ سب سے پہلے جو ارقام نظر آ رہے ہیں یہ ارقام حدیث کے ہیں. یہ رقم الحدیث ہے اور یہ الفاظ حدیث ہے. اول الفاظ حدیث کے پہلے جو الفاظ ہوتے ہیں ابتدائی الفاظ یہ ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو لگا ہوا ہے وہ صفحہ نمبر ہے. چونکہ ایک ہی جلد ہے اس لیے جلد کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں صفحہ نمبر ذکر کیا گیا ہے. اب یہ پوری فہرست جو ہے وہ فہرست حروف ہجائیہ کی ترتیب پر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں پوری فہرست آپ کو نظر آ رہی ہے. اب اس میں کوئی روایت تلاش کرنی ہو تو اس حدیث مطلوب حدیث کا ابتدائی لفظ کون سا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے روایت کو تلاش کرنا آسان ہوتا ہے. مثلا ایک حدیث ہے جس کو ہم نے مشکات میں پڑھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق. وہ 2 خصلتیں ایسی ہے کہ دونوں مؤمن کے اندر نہیں پائی جاتی اور جمع نہیں ہوتی ہے. نمبر 1 بخل اور نمبر 2 پر برے اخلاق. یہ 2 خصلتیں اور عادتیں ایسی ہے جو مؤمن میں جمع نہیں ہو سکتی. تو اس کو تلاش کرنا ہے. تو چونکہ اس حدیث کی ابتدا ہو رہی ہے خاص سے ابتدا ہو رہی ہے
تو ہم باب الخو میں جائیں گے اور اس میں برابر غور سے دیکھیں گے تو یہ روایت اگر اس مسند عبد ابن حمید میں ہے تو ہمیں مل جائے گی۔ تو یہ الف کے روایتیں چل رہی ہے اور فہرست چل رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تا کی روایات آئی ہیں، اس کے بعد نیچے سا ہے۔ چلیے ترتیب سے ہم دیکھتے ہیں آگے۔ یہ جیم ہے، ہا ہے اور یہ خا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں خا کی روایات یہاں پر۔ چلیے اس میں ہم غور سے دیکھتے ہیں۔ خا اور را کی روایت چل رہی، اس میں نمبر خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن۔ آپ دیکھ سکتے ہیں خصلتان من حافظ علیہما دخل الجنہ۔ خصلتان کو لے کر دو روایتیں ہیں، اس میں ہمارے مطلوب روایت جو تھی وہ خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن والی ہے، البخل وسوء الخلق۔ اس میں رقم الحدیث ہے 996، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 307۔ ہم یہاں سے سیدھے صفحہ نمبر لکھ لیں گے 307، ہم مطلوبہ روایت پر پہنچ جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ روایت میرے سامنے ہے، رقم الحدیث 996، اور حدیث ہے حدثنا سلیمان بن داود عن صدقۃ بن موسیٰ السلمی عن مالک بن دینار عن عبداللہ بن غالب عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق۔ آپ دیکھ سکتے ہیں روایت پوری۔ تو اس طرح یہ جو فہرست ہے احادیث کی فہرست، وہ حروف ہجائیہ کی ترتیب پر ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے روایات کو تلاش کرنا یہ آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی جگہ پر آپ پہنچ جائیں گے آپ کو وہ روایت مل جائے گی۔ یہ پوری فہرست ہے حروف ہجائیہ کی ترتیب پر۔ مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ صیام یوم عاشوراء یکفر السنۃ، یہ الفاظ ہے۔ اب یہ الفاظ جو ہے صاد کے باب الصاد میں ہیں، تو روایت اگر تلاش کرنی ہو تو مل جائے گی۔ اسی طرح صلاۃ فی مسجد ھذا، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو صیام یوم عاشوراء یکفر السنۃ، آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 97 پر یہ الفاظ موجود ہے۔ چلیے ہم وہاں جا کر دیکھ لیں گے، مل جائے گی روایت کے الفاظ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رقم الحدیث ہے 194۔ اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا اخبرنا الثوری عن منصور عن مجاہد عن حرملہ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں روایت پوری یہاں پر موجود ہے۔ تو اس طرح الفاظ حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے روایات کو کیسے تلاش کرنا ہے، اس سلسلے کا اجرا اور اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ چلیے دوسری جو فہرست ہے اس کو سمجھتے ہیں، وہ ہے موضوعات کی فہرست، اور وہ صفحہ نمبر ہے 535 پر۔ یہ موضوعات کی فہرست ہے، لیکن آپ کو اس میں یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ یہ اسماء صحابہ کی فہرست حروف ہجائیہ کی ترتیب پر نہیں ہے، بلکہ یہ جو موضوعات اور اسماء صحابہ کی فہرست ہے وہ اعلی حسب ترتیب المصنف، یعنی مصنف نے جس ترتیب سے اپنی کتاب میں روایات ذکر کی ہے اسی ترتیب سے اس میں روایات آپ کو ملے گی۔ اس میں آپ دیکھیں گے یہ نمبر شمار ہیں ترتیب سے، یہ اسماء صحابہ ہیں اور یہ صفحہ نمبر ہے۔ اس ترتیب سے اگر آپ روایت تلاش کریں گے تو روایت کو تلاش کرنا آسان ہوگا۔ مثلا کسی کو حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی روایت مطلوب ہو تو برابر غور سے دیکھنا پڑے گا، چونکہ اس میں حروف ہجائیہ کی ترتیب پر یہ روایت یہ فہرست نہیں ہے، تو اس میں برابر اگر غور سے دیکھیں گے تو کسی نہ کسی جگہ پر ہمیں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی روایات مل جائے گی۔ چلیے ہم برابر غور سے دیکھتے ہیں۔
याला इब्न मुर्रा, शुरहबील इब्न औस, मुआविया, हज़रत अनस इब्न मालिक, आपको मेरी देखिए माक़िल इब्न यसार रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत, सफ़ा नंबर 153 पर ये रिवायत मौजूद है, हम जाके देख सकते हैं वहाँ। देखिए माक़िल इब्न यसार लिखा हुआ है बड़े हरूफ से और रिवायत की इब्तिदा हो रही है। पहली रिवायत जो है वो माक़िल इब्न यसार रज़ी अल्लाह अन्हु की है, इसके बाद ये भी रिवायत, तरतीब से तमाम रिवायत, इसके बाद दूसरे सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत शुरू हुई। तो गोया कि ये मौज़ूआत को मद्देनज़र रखते हुए भी रिवायात को तलाश किया जा सकता है, लेकिन ये मौज़ूआत की जो फहरिस्त है इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि ये अस्माए सहाबा की फ़हरिस्त और मौज़ूआत की फ़हरिस्त ये हुरूफ हिजाइया की तरतीब पर नहीं है, बल्कि ये उसी तरतीब पर अस्माए सहाबा को ज़िक्र किया गया है जिस तरतीब से मुसन्निफ़ ने और मुअल्लिफ़ ने इमाम अब्द इब्न हुमैद ने अपनी किताब में रिवायात को ज़िक्र किया है। तो ये 3 तरह की फ़हरिस्त थी, इसमें जिसकी वजाहत हमने समझ ली। उसमें जो ख़ास तौर पर काबिल इस्तिफ़ादा फ़हरिस्त है वो अहादीस की फ़हरिस्त, और नंबर 2 पर मौज़ूआत की फ़हरिस्त। मुस्नद अब्द इब्न हुमैद का जो दूसरा नुस्खा है जिसकी तहकीक की है अबू अब्दुल्ला मुस्तफ़ा अल अदवी ने, उसमें से रिवायात को तलाश करने के मुतालिक हम अब आगे समझ रहे हैं। तो पहले बात ये याद रखिए कि ये किताब जो है वो 2 जिल्दों में है, जिल्द नंबर 1 और जिल्द नंबर 2, ये 2 जिल्दों में है, और दोनों जिल्दों के आखिर में 3 तरह की फ़हरिस्त मौजूद है। दोनों जिल्दों के आखिर में फ़हरिस्त मौजूद है, और वो फ़हरिस्त जो है वो 3 तरह की फ़हरिस्त है। आप देख सकते हैं उसका नाम अल-मुंतखब मिन मुस्नद अब्द इब्न हुमैद, मुहक्किक है अबू अब्दुल्ला मुस्तफ़ा अल अदवी। तो अखीर दोनों जिल्दों के अखीर में 3 तरह की फ़हरिस्त है, और उसको हम समझेंगे। सफ़ा नंबर, पहली जिल्द में सफ़ा नंबर 535 पर फ़हरिस्त मौजूद है। आप देख सकते हैं पहली फ़हरिस्त है अल-फ़हरिस्त अल-फ़िक़ही। आप देख सकते हैं फ़िक़ही अबवाब पर फ़हरिस्त। फ़िक़ही अबवाब पर फ़हरिस्त का मतलब ये है कि किताबुत तहारत के मुतालिक जो रिवायात होगी आपको किताबुत तहारत में मिलेगी, किताबुस सलात के मुतालिक होगी वो किताबुस सलात में मिलेगी। इसी तरतीब से रिवायात को इसमें ज़िक्र किया गया होगा। दूसरी फ़हरिस्त वो है अहादीस की फ़हरिस्त है, और तीसरी जो फ़हरिस्त है वो मसानीद सहाबा की फ़हरिस्त है। तरतीब से हम तीनों को समझते हैं। तो ये फ़हरिस्त है अबवाब फ़िक़हिया की तरतीब पर। मसलन किसी को रिवायत मतलूब है, भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा के मौके पर हज के लिए गए हैं तो आपने जो काबा का तवाफ़ किया है वो ऊँट पर बैठकर। तो इसको अगर किसी को तलाश करना है तो पहले गौर से देखे कि ये रिवायत किस बाब से मुताल्लिक है, किस किताब से मुताल्लिक है। तो चूँकि इस हदीस का ताल्लुक़ है किताबुल हज से, तो वो सबसे पहले किताबुल हज में जाएगा, और किताबुल हज में जाकर फिर वो बाब जो है वो तलाश करेगा, बाबुन अत्तवाफ़ु अलल बाइरी। देखिए यहाँ पर किताबुल हज सामने नज़र आ रहा है। अब इसमें जो बाब मुझे तलाश करना है वो बाब तलाश करना है, आप पहले देख लें किताबुल हज जिल्द नंबर 1 में इतनी अबवाब हैं। तो इसमें पहला बाब है अल हज्जु मर्रतन वाहिदतन, दूसरा है अल हस्सु अलल मुबादरति बिल हज, अत्तमत्तुउ वल कुरआन, और फिर उसके बाद रफ़उस सौती बित्तलबिया। इसके बाद हमारा मतलूब बाब आ गया है अत्तवाफ़ु अलल बाईर। आप देख सकते हैं तवाफ़ अलल बाईर। तो इसमें जो सामने अरकाम मौजूद है वो रकमुल हदीस है, रकमुस सफ़हा नहीं है। हम देख ले उसमें कि अत्तवाफ़ अलल बाईर जो रकमुल हदीस 611 पर ये रिवायत मौजूद है। 611 पर ये रिवायत मौजूद है। हम देखते हैं 604,
612 یہ 611 رقم الحدیث موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حدثني ابن ابی شیبہ قال حدثني محمد بن فضیل ان یزید بن ابی زیاد ان اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اشتكى فطاف بالبيت على بعير، اب دیکھ سکتے، ومعه محجن، محجن لاٹھی کو کہتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک لاٹھی تھی، کلما مر على الحجر استلمه، جب بھی حجر اسود کے پاس سے گزرتے تو اس کا استلام کرتے۔ تو یہ پوری روایت باب الطواف علی البعیر کی روایت ہمیں مل گئی۔ تو اس میں جو پہلی فہرست ہے وہ فہرست ہے ابواب فقہیہ کی فہرست، اور وہ صفحہ نمبر 535 پر موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کی فہرست ہے احادیث کی فہرست، وہ احادیث کی فہرست نیچے ہی نظر آئے گی آپ کو، ابواب فقہیہ کے فہرست کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ احادیث کی فہرست ہے، اور یہ فہرست حروف ہجائیہ کی ترتیب پر ہے، اسی لیے اس میں سے روایتوں کو تلاش کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ اس میں یہ جو ارقام لگے ہوئے ہیں وہ رقم الحدیث ہے، اس رقم الحدیث کو سامنے رکھ کر ہم کو روایت تلاش کرنی ہے، تلاش کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے ایک روایت پڑھی ہے کہ مشکوٰۃ شریف میں روایت گزری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ پیا اور کلی کی مزمزہ کیا، اور فرمایا کہ اس میں ایک طرح کی چکناہٹ ہوتی ہے، یوں فرمایا، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی۔ تو شریب لبنا و مزمز، یہ اس طرح کے الفاظ ہم نے مشکوٰۃ شریف میں پڑھے، تو ہم کو تلاش کرنا تو پہلے ہم باب الشین میں پہنچ جائیں گے، یہ باب الخاء، دال، ذال، رو، سین اور شین، آپ دیکھ سکتے ہیں شین کے الفاظ یہاں پر موجود ہے، اس میں ہمیں شریب لبنا و مزمز، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہلے نمبر پر ہی وہ الفاظ موجود ہے، اس میں رقم الحدیث ہے 648، اس حدیث پر ہم روایت کو تلاش کریں گے تو وہ الفاظ ہمیں مل جائیں گے، وہ الفاظ شریب لبنا و مزمز وقال ان لہو دسما، تو رقم الحدیث ہے 648، چلیے صفحہ نمبر اس میں لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، پانچ سو 602 632، دیکھیں نیچے اب آ رہی ہے روایت آپ کے سامنے ہے۔ حدثنا ابو عاصم عن الاوزاعی عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمزمز وقال ان له دسما، اور آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک طرح کی چکناہٹ ہوتی ہے۔ دیکھیے وہ مطلوبہ روایت فہرست کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تلاش کر لیا ہے، بہت ہی آسان ہے، اور اس لیے بھی آسان ہے کہ ایک ہی جلد، دو ہی جلدیں ہیں، تو دو ہی جلدوں میں ہر جلد کے آخر میں فہرست موجود ہے، تو یہ احادیث کے ابتدائی الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے روایت کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ بہرکیف یہ جو دوسرے نمبر کی فہرست تھی وہ فہرست احادیث کی فہرست تھی، اور وہ احادیث کی فہرست حروف ہجائیہ کی ترتیب پر ہے، اور اس میں جو ارقام لگے ہوئے ہیں وہ رقم الحدیث ہے۔ دو فہرست کے متعلق وضاحت ہو گئی، پہلی فہرست تھی فقہی ابواب کی فہرست، دوسری فہرست تھی احادیث کی فہرست حروف ہجائیہ کی ترتیب پر، اور تیسری فہرست ہے صفحہ نمبر 583 پر، یہ مسانید صحابہ کی فہرست۔ لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ فہرست بھی حروف ہجائیہ کی ترتیب پر نہیں ہے، بلکہ یہ مصنف رحمہ اللہ ہی کی ترتیب پر، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب پر ہی اس کو مرتب کیا گیا ہے۔ نہیں، یہ آپ اس میں ایک بات یاد رکھیں، یہ جو فہرست ہے وہ فہرست حروف ہجائیہ کی ترتیب پر ہے، جی نہیں، جی حروف ہجائیہ کی ترتیب پر یہ ہے، اس میں
صحابہ کی روایات کو تلاش کرنا بہت آسان ہوگا، چونکہ حروف ہجائیہ کی ترتیب پر ہے۔ مثلا کسی کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت تلاش کرنی ہے، تو چونکہ مجھے معلوم ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت جلد نمبر 1 میں نہیں ہے، جلد نمبر 2 میں ہے، لیکن اگر کوئی مبتدی ہے تو اس کو تلاش کرنی ہے تو عین میں وہ تلاش کر سکتا ہے۔ عامر ابن ربیعہ، عبادہ بن صامت، عبداللہ ابن ام مکتوم، عبداللہ ابن ابی اوفا، عبداللہ ابن بسر، عبداللہ ابن خبیب، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زید، عبداللہ ابن سرجس، عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن شخیر، عبداللہ ابن عامر، عبداللہ ابن عباس، یہ سب عبداللہ کی روایت ہے، لیکن اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت نہیں ہے، چونکہ جلد نمبر 1 ہے اور ان کی روایت جلد نمبر 2 میں ہے، جیسے کہ اس کو ہم انشاءاللہ دوسری جلد میں معائنہ کریں گے۔ تو بہرکیف یہ پوری فہرست موجود ہے اسماء صحابہ کی، حروف ہجائیہ کی ترتیب پر اسماء صحابہ کی فہرست ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایات آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایات شروع ہوتی ہے رقم الحدیث 107 سے 129 تک، رقم الحدیث 107 سے 129 تک۔ چلیے ہم وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ چورانوے، 97، 114، دیکھیے آپ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مسند 107 سے 129 تک تقریباً ان کی مسانید تھی، ان کی احادیث تھی۔ جی یہ اخیر میں 128، اور اس کے بعد دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی مسانید شروع ہو گئی۔ 129 تک حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایات تھی۔ تو بہرکیف یہ اخیر میں اسی جلد کے اخیر میں 3 طرح کی فہرست ہے۔ پہلی فہرست فقہی ابواب کی، دوسری احادیث کی، اور تیسری مسانید صحابہ کی علی ترتیب الف بائے، علی ترتیب الحروف الہجائیہ، حروف ہجائیہ کی ترتیب پر یہ تو جلد نمبر 2 کے متعلق جلد نمبر 1 کے متعلق ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اسی طرح یہ جو محقق ہے ابو عبداللہ العدوی، ان کی جو مسند عبد ابن حمید ہے جلد نمبر 2 کے اخیر میں بھی انہوں نے 3 طرح کی فہرست کو ترتیب میں ذکر کیا ہے، ترتیب دیا ہے، اور وہی 3 طرح کی فہرست وہی ہے، فقہی ابواب کی فہرست، احادیث کی فہرست، اور نمبر 3 پر مسانید کی فہرست۔ فقہی ابواب کی فہرست ہے صفحہ نمبر 433 پر، آپ کو نظر آ رہی 433 پر فقہی ابواب۔ اب اس میں مثلا کتاب الطہارت کے متعلق کوئی روایت ہے، جیسے مثلا وہ روایت ہم نے بہت ہی سن رکھی ہے، بہت ہی ہمارے کانوں میں وہ روایت گونجتی رہتی ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، تو اس کا تعلق چونکہ کتاب الطہارت سے ہے، تو یہ کتاب الطہارت کی فہرست میرے سامنے ہے، یہ پوری فہرست۔ اب اس میں دیکھوں کہ وہ روایت مجھے مل رہی ہے کہ نہیں، تو پہلا ہے حکم الجنوب، اس میں نہیں ملے گا، طہارت الماء نہیں ملے گا، فضل الوضوء علی طہر نہیں ملے گا، وجوب ذکر اسم اللہ علی الوضوء، جی اس میں وہ روایت مجھے مل جائے گی، اللہ کے نام کا ذکر کرنا یہ وضو سے پہلے، تو اسی میں اسی کا ذکر ہے، اور اس کا جو رقم الحدیث ہے وہ 908 ہے، تو وہ مجھے 908 پر وہ روایت مل جائے گی، دیکھ لیتے ہیں۔ چلیے 862، 918، 908، جی دیکھیے آپ، حدثنا عبد الملک حدثنا کثیر بن سعید عن ربیع عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ عز وجل، دیکھیے آپ کو وہ روایت نظر آ گئی۔ تو پہلی فہرست ہے وہ فقہی ابواب کی فہرست ہے، جو صفحہ نمبر 433 پر موجود ہے، آپ حضرات اس کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے لیے روایت کو تلاش کرنا آسان رہے۔ دوسری فہرست ہے احادیث کی فہرست، اسی کے نیچے ہوگی،
یہ احادیث کی فہرست. یہ احادیث کی جو فہرست ہے وہ ابتدائی الفاظ اس میں ذکر کیے جاتے ہیں اور یہ حروف ہجائیہ کی ترتیب پر مرتب ہے. جیسے مثلا اللہ اعلم بما کانوا عاملین، تو اس طرح کی روایات اس میں حروف ہجائیہ کی ترتیب پر ہے. اس میں سے ہم اجرا کر لیں. مثلا ہم نے ایک روایت سن رکھی ہے، مشکوٰۃ شریف میں کثرت سے ہم نے اس کو پڑھا ہے، بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو عمیر کے یہاں گئے. وہ ان کے یہاں ایک چھوٹا سا پرندے کا بچہ تھا، تو اس کو ہمیشہ اس کے ساتھ محبت کرتے تھے، اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، تو وہ مر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں گئے اور فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب ہو کے ایسا فرمایا تھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. تو چونکہ اس کی ابتدا ہوتی ہے یا سے، تو اخیر میں ہم دیکھیں گے یا کے اخیر میں حرف یا ہوتی ہے. دیکھیے یہاں پر یا کی روایات آپ کو نظر آ رہی ہے. اب اس میں سب روایت یا کی ہے، یا ابا جہل، یا ابا حذیفہ. تیسرے نمبر پر ہے یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اس کے بعد یا ابراہیم، یا ابن آدم، یا ابن عمر، یا ابن آدم، یا ابن اخی، یا ام سلمہ، سب الفاظ موجود ہیں. تو ہمارے مطلوبہ الفاظ سے یا ابا عمیر ما فعل النغیر. دیکھیے یہ الفاظ ہے، اس میں دو رقم الحدیث لگا ہوا ہے. ایک ہے 1277، اس کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں، اور دوسرا رقم الحدیث ہے 1329. دونوں کو ہم محفوظ کر لیں اور اس کے بعد ہم وہاں جا کر دیکھیں وہ روایت ہمیں مل رہی ہے کہ نہیں. تو چلیے اس کا اجرا کر لیتے ہیں. 1277، 1500، 260، 270. دیکھیے روایت موجود ہے سامنے. 1277. حدثني هاشم بن القاسم سليمان بن مغيرة عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة له نغر يلعب به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير. دیکھیے آپ کو وہ الفاظ مل گئے. اسی طرح رقم الحدیث دوسرا تھا 1329، 1300 پر ہے. چلیے ہم جاتے ہیں وہاں. 1317، 22، 23، 25، 29. دیکھیے 1329 وہ روایت وہی موجود ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی. کان لی اخ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستقبلہ فیقول یا ابا عمیر ما فعل النغیر. دیکھیے ہمیں وہ الفاظ مل گئے ہیں. تو بہرکیف یہ دوسرے نمبر کی فہرست ہے، وہ احادیث کی فہرست حروف ہجائیہ کی ترتیب پر ہے. تو اس میں سے روایات کو تلاش کرنا یہ آسان ہوتا ہے. اور اخیر میں جو فہرست ہے وہ مسانید صحابہ کی فہرست. اور مسانید صحابہ کی جو فہرست ہے جلد نمبر 2 کے اخیر میں، یہ ادھوری ہے. بس اس میں صرف 2 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام ہے. پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر اور دوسرے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. اس کے بعد ابھی اور بھی فہرست میں اسماء صحابہ ہے، لیکن اس میں ذکر نہیں کیے گئے ہیں. فہرست ادھوری ہے، مکمل نہیں ہے. ابن عمر کی روایت ہے، اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اس کے بعد حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت ام شریک، ام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین. اس کے بعد بھی اور بھی کچھ صحابہ و صحابیات کے نام ہیں. آپ اگر اس کی فہرست دیکھنا چاہے تو المکتبۃ الشاملہ میں مسند عبد بن حمید لکھے اور تحقیق یہ مصطفیٰ العدوی میں جائے تو اس میں اخیر میں یہ پوری فہرست موجود ہے. تو اس میں دیکھ کر ہم روایت کو تلاش کر سکتے ہیں. اور اگر چاہے تو یہ اس میں دیکھ کر آپ ایک کاپی میں پورے اسماء صحابہ کو نوٹ کر لیں اور اس کے بعد ہم روایت تلاش کر رہے تو پھر اس میں دیکھ کر ہم روایت کو تلاش کر سکتے ہیں.
بہرکیف یہ پورا مسند عبد ابن حمید سے روایات کو تلاش کرنے کے متعلق پورا مفصل اجرا ہو چکا۔ خلاصے کے طور پر پھر سے میں وضاحت کر لوں کہ یہ جو المنتخب من مسند عبد ابن حمید ہے، یہ دو حضرات علماء کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے۔ نمبر 1 پر صبیحی البدری السامرائی اور دوسرے ابو عبداللہ مصطفیٰ العدوی، اور دونوں سے روایات کو کیسے تلاش کریں گے اس کا مفصل اجرا آپ حضرات کے سامنے وضاحت کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، حدیث کو تلاش کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ان حضرات علماء اور محدثین کی طرح ہمیں بھی علم حدیث کی محنت کرنے کی اور خوب مطالعے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔